کنفرم کلیکشن کے محترم دوستو، السلام علیکم۔ آپ کو ہماری اس ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ ویڈیو ہماری پچھلی ویڈیو کا دوسرا حصہ ہے۔ اس ویڈیو کو پورا سمجھنے کے لیے ہماری پچھلی ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ یہ باغ والے اگرچہ مکے سے تعلق رکھتے تھے، مگر اس وقت حضور کی حالت دیکھ کر ان کو بھی رحم آ گیا اور انہوں نے اپنے غلام عداس کو ایک تشتری میں انگوروں کا خوشہ رکھ کر بھجوایا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر انگور تناول فرمائے۔ غلام نے آپ سے آپ کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے بتایا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے آپ کے ہاتھ چوم لیے۔ اس پر باغ کے مالک کے بیٹے نے کہا، تم نے اپنا دین خراب کر لیا۔ غلام بولا، میرے آقا، اس سے بڑھ کر زمین پر کوئی چیز نہیں۔ اس شخص میں ایسی بات ہے جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس دن آپ دلی طور پر شکستہ اور زخموں سے چور تھے۔ نڈھالی کی حالت میں آپ چلنے سے معذور تھے۔ ایسے میں حضرت زید آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آ گئے اور اپنے کندھے پہ لے کر آپ کو قرن صالب کے مقام تک لائے۔ حضرت زید نے کہا، آپ ان بدبختوں کے حق میں بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، میں کیوں ان کے لیے بد دعا کروں؟ اگر یہ ایمان نہ لائے تو ان کی نسلیں ضرور خدائے واحد پر ایمان لائیں گی۔ اور پھر ہوا بھی یہی۔ محمد بن قاسم کا تعلق شہر طائف سے تھا۔ یہیں پر حضرت جبرائیل تشریف لائے اور بولے، پہاڑوں کا فرشتہ بھی حاضر ہے، آپ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر آپ حکم کریں تو مکہ اور طائف کے پہاڑوں کو ملا کر ان نافرمان لوگوں کو پیس دیا جائے، مگر رحمت للعالمین نے انہیں بھی روک دیا۔ گو کہ انسانوں کی جماعت نے قبول اسلام نہ کیا تو آپ نے انتہائی دل سوز آواز میں قرآن کی تلاوت فرمائی، جسے سن کر جنوں کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ یہاں اللہ اپنے رسول اور انسانوں کو بتانا چاہتا تھا کہ اگر انسان محبوب کائنات کی دعوت کو رد بھی کر دیتا ہے تو خدا دوسری مخلوق سے بھی یہ کام لے سکتا ہے۔ سفر طائف کا قصہ 620 یا 621 عیسوی میں پیش آیا۔ ستمبر 622 عیسوی میں ہجرت مدینہ اور پھر 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ اس کے فوری بعد غزوہ حنین پیش آیا، جس میں حوازن قبیلے نے طائف والوں کو بھی ملا کر حملہ کیا تھا۔ تھوڑی سی آزمائش کے بعد جنگ جیتنے پر حضور نے اہل طائف کا محاصرہ کر لیا، کیونکہ انہوں نے حوازن والوں کا ساتھ دیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد تمام عرب ہی مسلمان ہو چکا تھا، مگر اہل طائف کی ڈٹائی اتنے سالوں بعد بھی برقرار تھی۔ وہ اپنے مورچوں سے تیر برسا رہے تھے اور کسی طور ماننے کو تیار نہ تھے۔ آخر نبی کریم نے ان کے درختوں اور باغوں کو آگ لگانے کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے پیغام بھجوایا کہ خدا کے لیے ہمیں ہماری روزی سے تو محروم نہ کریں۔ یہ سن کر ہادی برحق نے محاصرہ اٹھا لیا اور اہل طائف کو ان کے حال پر چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ محاصرے کے بعد اہل طائف نبی رحمت کے اس حیران کن عمل پر حیرت زدہ تھے۔ آپ نے 12 سال کے دوران 2 بار پیار و محبت اور انکساری سے بھی انہیں دعوت حق دی۔ آپ جنگ کے ذریعے بھی ان کو ملیا میٹ کر سکتے تھے، مگر آپ تو محسن انسانیت بھی ہیں۔ غالباً اہل طائف یہ جانتے تھے کہ محمد ایسا ہرگز نہ کریں گے۔ 631 عیسوی کے سال میں عرب اور اطراف کے لوگ وفود کی شکل میں آپ کا دیدار کرنے مدینہ آ رہے تھے۔ ایسے ہی ایک دن ایک صحابی حضرت مغیرہ نے عبد لیل کو پہچان لیا، جو کہ 19 افراد کے ساتھ مدینے میں داخل ہو رہا تھا۔ صحابی نے پوچھا، کیا رسول اللہ سے ملنے آ رہے ہو؟ عبد لیل نے سر جھکا کر کہا، ہاں، تمہارے رسول خدا سے ملنے آئے ہیں۔ مغیرہ ان سے پہلے بھاگم بھاگ مسجد نبوی جا رہے تھے کہ رستے میں ابو بکر ملے اور بھاگنے کی وجہ پوچھی۔ جب ابو بکر کو پتہ چلا کہ اہل طائف کے سردار عبد لیل اور مسعود وغیرہ آ رہے ہیں تو مغیرہ سے بولے، یہ اطلاع مجھے بارگاہ نبوی میں پہنچانے دو، اور خود نبی کریم کو یہ خوشخبری سنائی۔
آج طائف والے خود چل کر مدینہ آ گئے۔ آپ بھی یہ سن کر بہت مسرور ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اہل طائف کچھ شرائط کے ساتھ قبول اسلام چاہتے تھے، مگر ہادی برحق کی گفتگو کے بعد وہ اپنی شرائط سے پیچھے ہٹ گئے۔ البتہ ان کی گفتگو کا کچھ حصہ اپنے دیکھنے والوں کو ہم ضرور بتائیں گے کہ ان کی شرائط کیا تھی۔ عبد لیل بولا، ہمارے یہاں عام طور پر مرد مجرد یا غیر شادی شدہ رہتے ہیں، کیا زنا کی اجازت ہوگی؟ حضور نے فرمایا، زنا تو قطعاً حرام ہے۔ عبد بولا، اور سود کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ تو ہمارا اپنا ہی مال ہے۔ حضور نے فرمایا، تم اپنا روپیہ تو لے سکتے ہو، مگر سود تو بالکل حرام ہے۔ پھر عبد بولا، شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ تو ہمارے ملک کے انگوروں کا عرق ہے اور ہم پشتوں سے ہی پی رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے شرک اور جوئے کے ساتھ شراب بھی حرام کر دی۔ عبد بولا، یا رسول اللہ، نماز سے تو ہمیں معاف فرما دے۔ آپ نے فرمایا، جس دین میں اللہ کی عبادت نہیں وہ دین فطرت نہیں۔ پھر عبد نے پوچھا، ہمارے بت لات کے بارے میں آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، لات کو توڑ دیے جائے۔ دانائے کونین کی پر اثر باتوں سے اہل ثقیف یعنی طائف والے ایمان لے آئے، اور کچھ ماہ بعد جب حجۃ الوداع آیا تو پورا طائف مسلمان ہو چکا تھا، گو کہ وہ لوگ جہاد کے لیے بھی تیار نہ تھے، مگر رسول خدا نے فرمایا، جب اسلام کی روشنی ان کے دلوں کو منور کرے گی تو یہ تمام شعار اسلام پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ مدینے میں قیام کے چند روز بعد عبد لیل اپنے وفد کے ہمراہ واپس طائف آ گیا۔ کل عرب مسلمان ہو چکا تھا۔ حضور نے حضرت خالد اور دوسرے صحابہ کو طائف بھیجا، جہاں لات کا چبوترا نما بت موجود تھا۔ وہ توڑ دیا گیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ جہاں کبھی رحمت للعالمین پر ظلم کا پہاڑ توڑا گیا تھا، اب وہ لوگ بھی ایسا مذہب اختیار کر چکے تھے جو امن، سلامتی اور ظالم کی سرکوبی کا حکم دیتا ہے، جو دین اسلام ہے۔ اب چلتے ہیں پچھلی ویڈیو میں پوچھے گئے سوال کی جانب۔ دنیا کا سب سے پہلا ریکارڈ روڈ ایکسیڈنٹ 1896 میں UK میں ہوا۔ اور اب اس ویڈیو کا سوال، انجینئر بادشاہ کس مغل بادشاہ کو کہا جاتا ہے؟ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔